بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ایک اور دلچسپ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو آپ اسے لائک بھی کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر دیکھتے رہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو مولانا روم کی مشہور زمانہ کتاب مثنوی مانوی کا تعارف پیش کریں گے، یعنی مثنوی مولانا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شیخ بہائی، جو ایک بڑے ہی بلند مرتبہ صوفی شاعر فارسی ادب میں گزرے ہیں، ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، یہ فارسی شعر ہے، بعد میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ من نمی گویم کہ آن عالی جناب، ہست پیغمبر ولی دارد کتاب، مثنوی او چون قرآن مدل، ہادی بازی و بازی را مزل۔ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں جناب پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صاحب کتاب تھے۔ آپ کی مثنوی قرآن کریم کی مانند کچھ لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور کچھ لوگوں کے لیے باعث گمراہی ہے، یعنی ایک تحول بخشنے والی، زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی اہم کتاب ہے، اور کتنے بڑے شاعر نے آپ اس کے متعلق یہ رائے دی ہے۔ تو نعوذ باللہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہ قرآن کریم کے برابر ہے، لیکن بہت ہی بلند مرتبہ اس کو عرفانی کتابوں میں حاصل ہے۔ تو مثنوی کی جو تالیف ہے، مولانا نے سن 662 ہجری میں شروع کی، اور اس کو جو پایہ تکمیل تک پہنچا، یعنی آخری عمر تک آپ کی 672 جو آپ کا سال وفات ہے، اس وقت تک یہ آپ اس کو مکمل کرتے رہے۔ تو اس کو جو محرک تھے سب سے بڑے، جو لکھنے کی وجہ تھے، آپ کے مرید خاص شیخ حسام الدین چلپی تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ مولانا بولتے جاتے تھے، اور حسام جو آپ کے مرید خاص تھے وہ لکھتے جاتے تھے۔ تو اس کے درمیان میں مولانا نے کچھ عرصہ تعطل بھی فرمایا، یعنی حسام الدین چلپی کی جب زوجہ محترمہ کی وفات ہو گئی، پھر کچھ عرصہ مولانا خود بیمار ہو گئے، تو سلسلہ تعریف روکنا پڑا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کل ملا کے اس کے 6 دفتر ہوئے، اور 6 دفاتر پر یہ مشتمل کتاب ہے، اور مکمل جو اس کے ابیات ہیں ایک اندازے کے مطابق 26,000، کچھ اوپر نیچے کچھ 200 نے اس کو بیان کیا ہے، 12 سکہ یہی ہے کہ 26,000 کے قریب اس کے ابیات ہیں۔ تو مثنوی کو ابواب و فصول میں مرتب نہیں کیا مولانا نے کیا کام کیا کہ جیسے جیسے آپ کے ذہن میں، آپ کے خاطر میں موضوعات ابھرتے رہے، ان پر اظہار خیال کرتے رہے، اور ایک موضوع کے درمیان دوسرے موضوع کو بعض اوقات لے آتے، تو پھر سلسلہ کلام پہلے سے ملا دیا جاتا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ ایک موضوع شروع کرتے، پھر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، اس کو بیان کر دیا، پھر موضوع پر دوبارہ آ گئے۔ تو بڑا اس نے اس کو مثنوی کو ممتاز کر دیا ہے، بڑا دلچسپ کر دیا ہے۔ تو مثنوی جو ہے ایک گنجینہ معارف اور خزینہ اسرار اور رموز تصوف ہے۔ اس میں قرآن کریم اور حدیث اور اقوال عرفا سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اخلاق و عرفان اور فقہ و کلام کے بے شمار مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ پھر اس میں خدا تعالیٰ کے متعلق، کائنات کے متعلق، حیات کے متعلق، پھر فلسفیانہ عقائد جو ہیں، حکیمانہ نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور روحانی زندگی کا اعلیٰ و عرفہ ایک تصور مولانا نے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ کتاب آپ کہہ سکتے ہیں علم کا ہدایت نامہ اور زندگی کا منشور ہے۔ مولانا نے مثنوی میں اکثر حکایت اور تمثیلات سے کام لیا ہے، یعنی کہانی یا تمثیل بیان کر کے آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے، اور منطقی استدلال سے اپنے فکر اور خیال کو مؤید و مؤکد کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو مثنویاں لکھی جاتی تھیں، ان میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے حمد و ثنا کی جاتی، پھر نعت، پھر معراج، پھر مدح سلطان کی جاتی، یعنی ایسی تمہیدات سے شروع کیا جاتا۔ غیر رسمی یعنی طور پہ نہیں تھا، ایک رسماً اس کو شروع کیا جاتا، لیکن مولانا نے کاملاً اس روش کو بدل دیا، اور غیر رسمی طور پر اس کو شروع کیا بغیر کسی تمہید کے، اور شروع میں ہی جو مطلب ہیں، مطالب جو بیان ہوئے ہیں مثنوی میں، ان کا لب لبا پیش کر دی ہے۔ تو مثنوی کی عالمگیر شہرت جو تھی، اس کا ایک خاص سوز و اخلاص ہے، یعنی جو ہر قلب کو متاثر کرتا ہے۔ مثنوی اکثر ایک خاص لے میں بانسری سے ہم آہنگ پڑھی جاتی رہی ہے، یعنی پیچھے میوزک ہلکی سی بانسری چلتی رہتی ہے، اور مولانا وجد میں آ جاتے اور اس کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر ہم اب یہ کونیاں اور اس طرح کے مزاروں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ان کے مولانا کے مرید میں وہ ایک خاص وجد میں ہوتے ہیں، تو یہ اسی زمانے سے یہ جاری و ساری ہے۔ تو مولانا روم نے
اپنے جو ماقبل شعراء ہیں ان میں سب سے زیادہ ثنائی، اور جن کو آپ نے حکیم ثنائی کہا ہے، اور عطار، ان دونوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور چنانچہ آپ نے لکھا ہے کہ عطار روح بود و ثنائی دو چشمے وہ ما از پی ثنائی و عطار آمدیم، کہ یعنی عطار جو تھے وہ روح تھے اور ثنائی ان کی دو آنکھوں کے مترادف تھے، اور ہم جو ہیں ان کے یعنی انہی کے نقش قدم پر ان کے بعد آئے ہیں۔ تو صوفی بزرگان میں آپ حضرت ذوالنون مصری ہو گئے، حضرت باجزید بسطامی ہو گئے، محمد بن حسین بن منصور حلاج رومی، ان سب کو بہت زیادہ بزرگ اور عزیز رکھتے تھے، اور ان کے متعلق حکایت مثنوی کے مختلف دفتروں میں آپ نے کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے۔ اور باجزید بسطامی اور حلاج کا جو نظریہ تھا کہ انا الحق، اس کو آپ نے جا بجا اس کی توضیح اور تشریح فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ تصوف سے ہم آہنگ عقیدہ تھا۔ تو مزید اگر آپ کو مثنوی مولانا کے متعلق معلومات چاہیے تو آپ سب سے پہلے اگر آپ کو فارسی زبان آتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ تکتہ ذبیح اللہ صفا کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ پھر علامہ دیا خدا نے بہت زیادہ اس کے متعلق زبردست لکھا ہے۔ پھر اگر آپ کو یعنی ایرانی ادب سے شغف ہے لیکن آپ کو فارسی زبان نہیں آتی تو ایک ڈاکٹر ظہور الدین احمد ہیں، انہوں نے ایرانی ادب کے متعلق اردو زبان میں بہت زیادہ پیاری کتاب لکھی ہے، اور کہیں کہ ایک انسائکلوپیڈیا قسم کا لکھ دیا، اور خاکسار کو اس سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے، تو آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں مولانا جامی کا ایک شعر پڑھ کے اپنے اس پروگرام کا اختتام کروں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ مثنوی معنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی جامی کا یہ نظریہ تھا کہ مثنوی معنوی جو مولانا کی ہے یہ گویا کہ قرآن کریم ہے، جو پہلوی زبان میں، جو فارسی زبان میں مولانا نے بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔